جیسا جلوس آپ نے آج لاس اینجلس کیلیفورنیا امریکہ میں نکالا ہے، دعا ہے کہ ایسا ہی جلوس آپ کو مولا یہ توفیق عطا فرمائے کہ کربلا مولا میں 40 پہ آپ نکالیں، کہ نجف سے واک کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے آپ مولا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو انشاءاللہ۔ جو شخص اس فرشدہ پر دعا یہ کرنا چاہتا ہے کہ مولا تمام مومنین کو کربلا بلا، اور اس کے صدقے، اس دعا کے صدقے مجھے مولا کربلا بلا لیں، تو ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے امریکہ میں کھڑے ہو کر تصور میں کربلا رکھنا، تصور میں کربلا، خدا آپ کے تصور کو حقیقت میں تبدیل کرے۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت سے جو شخص کربلا جانا چاہتا ہے بولے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماشاءاللہ کیلیفورنیا امریکہ سے آپ کی صدا کربلا تک ہوا پہ پرواز کرتی ہوئی جائے، جتنی طاقت مولا نے دی اتنی طاقت سے بولیے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، میں عشق کے سفر پہ چلا، میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، شکر خدا۔ میں سفر پہ چلا جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ میں چاہتا ہوں آپ اس جگہ پر کھڑے ہو کر تصور میں اپنے آپ کو کربلا کی طرف ضرور لے جائیں۔ نہ جانے کون سا لمحہ قبولیت کا ہو، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے، دعا کے لیے اٹھائیے اور مل کر بولیے، آنکھیں بند ہوں، ہاتھوں کو دعا کے لیے سب اٹھائیے۔ نہ جانے کس کی دعا سے ہم کربلا پہنچ جائیں، ہاتھوں کو بلند کیجئے جس طرح بلند کرنے کا حق ہے۔ غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا صدقہ سب مل کر بولیں گے میں عشق کے سفر پہ چلا، میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، شکر خدا۔ میں سفر پہ چلا، میں سفر پہ چلا جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ یا شہ یا شہ یہ تجھ سے محبت ہے میری، یہ تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری ابن علی، ابن علی۔ کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام۔ اپنے مولا کو سلام پیش کیجئے بلند آواز سے، ہاتھوں کو بلند کر کے، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، سلام سلام سلام، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام۔ پیدل نجف سے کرب و بلا آئے گا غلام، آئے گا غلام، آئے گا غلام۔ المدد یا شہ کربلا، المدد یا شہ لا فتح، میں پیدل چلا کربلا یا حسین، پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل چلا کربلا یا حسین، پیدل چلا کربلا۔ سب پڑھئے ماشاءاللہ۔ جو کربلا جانا چاہتا ہے، جو کربلا جانا چاہتا ہے، جو کربلا جانا چاہتا ہے وہ اپنے لبوں سے یہ صدا بلند کرے سب مل کر، پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل چلا کربلا یا حسین، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا، آ گیا اگر وہاں سے بلاوا میرا، آ گیا اگر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مردہ کے در سے سوئے کربلا اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا، میں پیدل چلا کربلا، حسین پیدل چلا کربلا،
کربلا ماتا پیدل چلا کربلا زیب تن کر کے احرام غم چل دیا زیب تن کر کے احرام غم چل دیا خود پہ ناد علی کر کے دم چل دیا خود پہ ناد علی کر کے دم چل دیا ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا تھا نگاہوں میں شہ کا حرم چل دیا جب یہ عزم سفر مل گیا میں پیدل چلا کربلا یا حسین پیدل چلا کربلا میں پیدل چلا کربلا چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے آ گئی یاد سب زخم سجاد کے یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے ان اسیروں کو روتا ہوا میں پیدل چلا کربلا یا حسین پیدل چلا ماشاءاللہ یا حسین پیدل چلا کربلا میں پیدل چلا کربلا یا حسین پیدل چلا کربلا میں پیدل چلا کربلا جزاک اللہ میں آپ کو تصور میں امریکہ سے اٹھا کر کربلا معلیٰ نجف سے کربلا کے راستے میں لے کے جانا چاہتا ہوں میں مصرع پڑھ رہا ہوں آپ نے دھیان سے آنکھیں بند کر کے ان مصروں کی طرف رکھنا ہے آپ خدا کی قسم تصور میں کربلا پہنچ جاؤ تو دعا کرنا یا فاطمہ زہرا ہمارے اس تصور کو حقیقت میں تبدیل کر دے میری بیوی یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں منزل کو تھے رواں کیا طفل کیا جواں تھے عازم سفر معذور و ناتواں پردہ نشین سب ماں بہن بیٹیاں ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے بڑھتے رہے حسین کی جانب یہ قافلے ہر چار گام پر تھے مواقب بنے ہوئے ان میں تھا زائرین کی راحت کا اہتمام جنات اور فرشتے بھی کرتے تھے اہتمام لوگوں کے اجدہام میں دیکھا یہ معجزہ نہ بھوک سے نڈھال نہ پیاسا کوئی ملا صدقہ میرے حسین کا بٹتا تھا 400 صدقہ میرے حسین کا بٹتا تھا 400 آتی تھی روٹیوں سے منو سلوہ کی خوشبو ناقابل بیان ہے جو اہتمام تھے کوزے جو تھے سبیل پہ کوثر کے جام تھے ہاں زائر حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفا یاب ہوتے تھے اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا آتی ہے یہ حسین کے روزے سے ایک صدا یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں یہ لوگ محترم ہیں ہماری نگاہ میں عباس زائرین کو لے لو پناہ میں لبیک یا حسین 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 سایہ سر پہ علمدار کا سایہ سر پہ علمدار کا میں پیدل چلا کربلا یا حسین پیدل چلا کربلا یا حسین پیدل چلا کربلا میں پیدل چلا کربلا زائروں سے میں سنتا تھا اکثر یہی چاہے جس راستے سے بھی جائے کوئی پہلے ہوگی زیارت علمدار کی بعد میں قبر شاہ زمن آئے گی دیکھنے گے یہ سب ماجرا ہاں میں پیدل چلا کربلا یا حسین پیدل چلا کربلا میں پیدل چلا کربلا آیا جب سامنے روزہ
شبیر کا، گر کے بے ساختہ میں نے سجدہ کیا، اپنے مولا سے سجدے میں رو کر کہا مانگنے کچھ نہیں آیا میں باخدا، شوق تیری زیارت کا تھا میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ مولا آپ سب کو کربلا بلائے، مولا آپ کو اور مجھے بھی حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں گئے، جو شعر پڑھنے سے پہلے اس چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں حج کرنے کے لیے آئے، تو یزید نے یہ پلان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو حج نہ کرنے دینا، ایک فوج بھیجی کہ حسین کو روکنا، اگر نہ رکے تو حسین کو قتل کر دینا، پھر ایک دوسری فوج تیار کی جو حسین کو قتل کرے اس فوج کو تم قتل کر دینا تاکہ پتہ نہ چل سکے، مگر میرا مولا حسین ہے، اس کو پتہ ہے کعبے کی حرمت کو کیسے بچانا ہے۔ مولا حسین کے پاس جب یزیدی فوج آئی اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ ہم آپ کو حج کرنے نہیں دیں گے، مولا نے کہا کہ اگر یہاں خون بہہ گیا تو کعبے کی حرمت پامال ہو جائے گی، تو بس مولا حسین نے احرام کو کھولا، جب قدم پیچھے ہٹتا ہے، جو شاہ زیب معرفت لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں، حج میں قدم پیچھے ہٹانے کا مطلب ہے کہ احرام ختم ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے قدم پیچھے ہٹایا، احرام کھول دیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ بس یہاں اگر ایک جملہ کہوں کہ حسین کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم کعبے کی حرمت بچا سکتا ہے، تو سوچو آگے بڑھتا ہوا قدم کیا کیا بچا لیتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کعبے کی حرمت کو حسین مولا نے بچایا تھا، تو اللہ نے پھر کربلا کی حرمت کا بدلہ، کعبے کی حرمت بچانے کا بدلہ دیا کہ کربلا کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جوش اگر تم میں کامل الزہرہ میں علماء کرام موجود ہے، کامل الزہرہ میں صاف معصومین کی قول موجود ہے کہ اگر تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی حج کرتا رہے، حج کرے، ضرور کرے، جب مولا نے توفیق دیے ضرور جائیں، لیکن زیارت کو ترک نہ کرے۔ وہ لوگ جو زیارت کو ترک کرتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، صرف شیعہ کے لیے نہیں، حج پر جاؤ کیونکہ آپ صاحب حیثیت ہو تو آپ حج پر جا رہے ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کسی کے مقروض نہ ہو تو حج پر جائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر حسین کی زیارت کے لیے قرض لے کے بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ جب آپ حج پر جا رہے ہیں اس کا مطلب آپ صاحب حیثیت ہیں، تو پھر زیارت کو ترک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے ایک آدمی ساری زندگی حج کرتا رہے اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک کر دیا تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا حق غصب کیا ہے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، زیارت کربلا کو کبھی ترک نہ کریں، حج پر ضرور جائیں، عمرہ ضرور کریں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، مگر کربلا کی زیارت کو کسی حال میں ترک مت کیجیے گا، اس لیے کہ کربلا کی زیارت کو ترک کر دیا تو پھر گویا ہم نے کچھ نہیں پایا۔ کہہ دیے بات مظہر نے فرحان سے، کہہ دیے بات مظہر نے فرحان سے، حج پہ جانا تھا پچھلے برس تو مجھے، حج پہ جانا تھا پچھلے برس تو مجھے، میں نے جانا جو کعبے سے افضل اسے، کربلا کے ہی پھر میں نے ساما کیے، پھر نجف سے ہی روتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، یا حسین پیدل چلا کربلا، ہاں میں پیدل چلا کربلا، لبیک یا حسین، 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 صرف مختصراً